مفتاح صاحب آپ فرمائیے گا، نہ پاکستان سے برآمدات بڑھ رہی ہیں، نہ پاکستان میں مینوفیکچرنگ کے شعبے میں نئی سرمایہ کاری آ رہی ہے. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کا جو نمبر ہے پچھلے 3 سال مسلسل نیچے رہنے کے بعد پہلا کوارٹر ہے جس میں وہ پازیٹیو نظر آ رہا ہے 4% کے اوپر. تو ہمارے حالات اس وقت بہت پتلے ہیں. ان امپلائمنٹ بڑھ گئی ہے کیونکہ مینوفیکچرنگ میں سرمایہ کاری نہیں آئے گی تو امپلائمنٹ جنریشن نہیں ہوگی. تو کون سا ایسا شعبہ ہے جس میں ہم ترقی لوگوں کو بتائیں کہ بہتری ہو رہی ہے، آگے بڑھ رہا ہے پاکستان؟ ندیم بھائی شکریہ. دیکھیں، سچی بات یہ ہے کہ 2-3 سال پہلے ہم ایک جگہ پہ آ گئے تھے جہاں پہ ڈیفالٹ کا چانس تھا. جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی، پیٹرول ہم بڑا مہنگا بیچ رہے سستا بیچ رہے تھے. دنیا میں بہت مہنگا ہو گیا تھا. دنیا میں اس وقت $110 کا پیٹرول تھا جو آج $59 کا ہے ابھی برینڈ جو اگر آپ دیکھیں تو. لیکن اس کے بعد ہم نے پہلے آئی ایم ایف، جب میں تھا تو آئی ایم ایف آئی، بات ہو گئی، ہم نے پاکستان کو ڈیفالٹ کی سچویشن سے نکال لیا. لیکن پھر ہم نے واپس آئی ایم ایف سے لڑائی کری. لیکن جون 23 کے اندر ہم شہباز صاحب گئے اور ہم نے آئی ایم ایف سے ڈیل کر لی. اور اس کے بعد سے ڈیفالٹ کا کوئی خطرہ نہیں ہے، بلکہ کیئر ٹیکر کی حکومت میں $310 سے ڈالر جو ہے وہ کم ہو کے 280 تک آیا ہے. تو اب جو ہے 2 سال سے حکومت ہمیں یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اسٹیبلٹی اچیو کر لی. بھائی اسٹیبلٹی تو 2 سال سے اچیو کر لی. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ڈائریکشن صحیح ہے. اگر ڈائریکشن صحیح ہوتا تو ان امپلائمنٹ نہیں بڑھ رہی ہوتی. اگر ڈائریکشن صحیح ہوتا تو پاورٹی نہیں بڑھ رہی ہوتی. اگر ڈائریکشن صحیح ہوتا تو ڈیٹ اتنی تیزی سے نہیں بڑھ رہی ہوتی. سو دا تھنگ از کہ ہم کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہم جس چابی سے یہ تالا کھول رہے ہیں یہ چابی غلط چابی ہے. چاہے ہم کیا کرتے ہیں کہ لوگ بدل لیتے ہیں کہ بھئی آپ ندیم ملک صاحب چابی استعمال کر لیں، پھر مفتاح اسماعیل استعمال کر لیں، پھر وقاص صاحب استعمال کر لیں. اس سے نہیں ہوگا. ہم کو یہ چابی بدلنی ہوگی. مطلب یہ کہ ریفارمز کرنے ہوں گے، اسٹرکچرل چینجز لانے ہوں گے. ہم نے شخصیتیں بدل لی لیکن ہم نے دیکھا کہ پاکستان آگے نہیں بڑھ رہا ہے. اور اب کی بات نہیں ہے، 2000 سے جب آپ نے بنگلہ دیش کی بات کی، 2000 میں بنگلہ دیش اور پاکستان کا 2000 سے لے کر 2021 تک بنگلہ دیش اور پاکستان میں ایوریج انکریز جو ہے وہ 2.1% ہوئی ہے. بنگلہ دیش میں ایوریج انکریز 4.6% ہوئی ہے. اگر 2000 سے 2025 تک کا اگر آپ لے لیں تو اگر 1 لاکھ روپے کی تنخواہ بنگلہ دیشی اور پاکستانی کی تھی سن 2000 میں، تو آج پاکستانی کی تنخواہ 1.5 لاکھ ہے اور بنگلہ دیشی تنخواہ 2.25 لاکھ ہے. تو وہ اتنا آگے نکل گئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بالکل آگے نہیں جا رہے. پچھلے 2-3 سالوں میں ہم پیچھے جا رہے ہیں. تو جب تک ہم ایک فنڈامنٹل چینج نہیں لے کر آئیں گے ہماری حکمرانی کے اندر، ہمارے اسٹرکچر آف گورننس میں، ہم شخصیات بدلتے رہیں، پارٹیاں بدلتی رہیں، الیکشنز کرواتے رہیں، لیکن ہم آگے نہیں جا سکیں گے. سر کیا کریں؟ کوئی اصلاح کا راستہ بھی تو ہونا چاہیے نا. اکنامک ریفارمز ہم نہیں کر پائے. 1990 سے میں نے یہ اکانومی کور کرنی شروع کی تھی. اس عرصے سے 35 سالوں میں ہم نے کچھ 7-8 آئی ایم ایف کے پروگرام کیے ہیں. وہ جب تک ہمیں قسط چاہیے ہوتی ہے نا، مر رہے ہوتے ہیں ہم اس کے وہ $100-200 ملین کی خاطر، تب تک تو ہم وہ سارا کچھ، وہ کہتا ہے پیٹرول بڑھا دو، ہم کہتے ہیں بڑھا دیتے ہیں، ہم نے ریفارم کر دی. ریفارم نام کی ہم کوئی چیز نہیں کرتے. اسٹیبلائزیشن میئرز کرتے ہیں جو آئی ایم ایف ڈکٹیٹ کرتا ہے. تو ہماری راہ کبھی درست تھی نہیں، نہ ہے آج بھی. اور گزارش یہ ہے ندیم بھائی، افسوس کی بات یہ ہے کہ اب یہ آئی ایم ایف کا پروگرام جو 1.5 سال ہو گئے ہیں، 1.5 سال اور چل جائے گا. ہم 3 سال آئی ایم ایف کے پروگرام میں رہیں گے لیکن نہ کوئی آئی ایم ایف کی ایسی کنڈیشن ہے، نہ ہماری ایسی صورتحال ہے کہ یہ آخری آئی ایم ایف پروگرام ہوگا. اس کے 1 سال بعد، 1 سال تھوڑی سی ہم اسپلرجنگ کریں گے، خرچہ کریں گے، 1 سال بعد ہم کو پھر آئی ایم ایف میں کھڑا ہونا پڑے گا. ہم کو یہاں پہ جو ہم کو کیپیسٹی بنانی تھی، جو ہم کو برآمدات کو بڑھانا تھا، وہ ہم نہیں بڑھا سکے. آج پاکستان کے اندر اس پورے خطے میں اور ہم پالہ ممالک میں ہم سب سے مہنگی بجلی بیچتے ہیں، سب سے مہنگی گیس بیچتے ہیں اور سب سے زیادہ ٹیکس ریٹس ہیں. اب آپ پھر اس کے بعد سوچتے ہیں یار انویسٹمنٹ کیوں نہیں آ رہی؟ انویسٹمنٹ اس لیے نہیں آ رہی کہ آپ نے وہ کنڈیشنز ہی نہیں دی ہیں. ہر ملک جو ہے وہ آپ سے زیادہ اچھی کنڈیشنز دے سکتا ہے، تو آپ کیسے کمپیٹ کر سکتے ہیں؟ پاکستانی اپنا انویسٹ نہیں کر رہے. پہلے 5 مہینے میں آپ نے دیکھا ہے کہ ہماری امپورٹس کم ہو گئی ہیں، ایکچولی گڈز امپورٹس، اور ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں. تو پہلے ہم وہ بوم بسٹ سائیکل میں جا رہے تھے، اب تو شاید بس ٹو بس چلے جائیں گے. کیا کرنا ہوگا؟ یار اخراجات کم کریں. آپ $13 بلین پی ایس ڈی پی اور اے ڈی پیز میں خرچ کرتے ہیں. یہ صوبے کے اور جو وفاق کے، جس کو ہم ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کہتے ہیں، جس سے ڈیولپمنٹ کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ ہم خرچ کرتے ہیں. 43 ارب روپے ابھی آپ نے دے دیا. ایک خطیر رقم آپ نے دے دی ایم این اے حضرات کو، حکومت کی پارٹیوں کے. ہر ایم این اے کو 25-25 کروڑ روپے دیے.
وہ 25 کروڑ روپے اگر آپ نہیں دیتے ہر ایم این اے کو، 43 ارب روپے بچا لیتے، تو اس سے آپ 8% نوکری پیشہ لوگوں کا ٹیکس کم کر سکتے تھے، یا اس سے آپ 3 لاکھ روپے سے کم تنخواہ لینے والے کا 25% ٹیکس کم کر سکتے تھے. لیکن آپ نے وہ ریلیف نہیں دیا لوگوں کو. آپ کی پرائرٹیز نہیں ہے. آپ نے اپنا اخراجات کم نہیں کرے. اگر وفاق اور صوبے دونوں اپنے اخراجات نہیں کم کرتے، آپ این ایف سی ایوارڈ نہیں کرتے، آپ نجکاری نہیں کرتے، آپ کچھ وزارتیں ڈیوالو نہیں کرتے، آپ جو نیشنل فائنانس پیکٹ آئی ایم ایف کہتا ہے وہ نہیں کرتے، آپ کچھ بھی آگے نہیں بڑھ سکیں گے. آپ کو آئی ایم ایف 2 سال سے چلا کے کہہ رہا ہے کہ ایگریکلچر پر ٹیکس لگاؤ، آپ وہ نہیں لگاتے. لیکن جہاں نوکری پیشہ لوگوں کے اوپر جن کی گردن پتلی ہوتی ہے آپ ٹیکس لگا دیتے ہیں. آئی ایم ایف آپ کو کہہ رہا ہے کہ اخراجات کم کرو، وہ تو آپ نہیں کرتے. نہ آپ این ایف سی ایوارڈ کر سکیں، ایک پیسے کی پرائیویٹائزیشن نہیں کی. اور یہ جو پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن ابھی ہو رہی ہے، اس کو بھی ہم نے لاسٹ ٹائم فیل کروایا تھا جان بوجھ کے، اور اب آپ کو پتا ہے کہ پیچھے سے کون کروا رہا ہے، تب جا کے یہ ہوگی انشاءاللہ.